السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں نالجزم۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلام کے ایک ایسے سپاہی کا ذکر کریں گے جس کی بہادری اور شجاعت دور دور تک مشہور تھی۔ ان کی شجاعت دیکھ کر دشمن تھر تھرانے لگتے تھے۔ جی ناظرین، ان سپاہی کی میں بات کر رہا ہوں۔ ان کو فاتح اسپین بھی کہتے ہیں اور ان کا نام طارق بن زیاد تھا۔ دوستوں، ویڈیو میں مزید آگے جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ چلیں بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، یہ اس وقت کی بات ہے جب دنیا میں اسلام کی حکومت ہوا کرتی تھی اور بنو امیہ کا دور حکومت چل رہا تھا اور مروان بن عبد الملک مسلمانوں کے خلیفہ تھے اور دمشق میں اسلامی ریاست کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ ناظرین، موسیٰ بن نصیر افریقہ کے والی تھے۔ دوستوں، طارق بن زیاد موسیٰ بن نصیر کے خادم کے بیٹے تھے، مگر طارق بن زیاد کے والد کی شہادت کے بعد موسیٰ بن نصیر نے انہیں اپنی سرپرستی میں لے لیا تھا۔ طارق بن زیاد بچپن سے ہی سپاہ گیری کے ماہر تھے اور اچھی سپاہ گیری کے ساتھ ساتھ قیادت کے گن بھی آپ کے خون میں شامل تھے۔ طارق بن زیاد تلوار بازی کے بھی ماہر تھے اور نہایت ذہین بھی تھے۔ اسلام کی محبت سے ان کا سینہ منور تھا۔ جب وہ جوان ہوئے تو موسیٰ بن نصیر نے انہیں موروکو کا جنرل بنا دیا۔ ناظرین، موروکو اور اسپین کے درمیان سمندر کا پانی موجود ہے۔ یہ فاصلہ تقریباً 14 کلومیٹر کا ہے۔ اس وقت کے اسپین کے بادشاہ کا نام روڈرک تھا۔ وہ انتہائی لالچی اور ظالم تھا اور اس نے اپنے اسی فرعونیت میں اپنے ہی ایک سپاہی کی بیٹی جس کا نام فلورینڈا تھا اس کی عصمت دری کر دی تھی۔ جب یہ بات لڑکی کے والد کو پتہ چلی تو اس نے غصے میں موسیٰ بن نصیر سے رابطہ کر کے اسپین پر حملہ کرنے کی درخواست کی اور ساتھ ہی حکومت کی کئی کمزوریاں بھی بتائیں۔ موسیٰ بن نصیر ویسے تو یورپ سے الجھنا نہیں چاہتے تھے، مگر اتنی کمزوریاں جاننے کے بعد انہوں نے اپنے جرنیل طارق بن زیاد کو لڑکی کے باپ کے ساتھ اسپین روانہ کر دیا اور ان کے ساتھ 7,000 سپاہیوں کا لشکر بھی موجود تھا۔ ان کا ارادہ صرف جائزہ لینے کا تھا، مگر اسپین پہنچتے ہی شوق جہاد کی وجہ سے انہوں نے اس علاقے کو فتح کرنے کی ٹھان لی۔ طارق بن زیاد 5 اپریل 710 عیسوی کو اسپین کے ایک علاقے میں اترے اور اترنے کے بعد انہوں نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس سے ان کی فوج بھی حیران ہو گئی۔ دوستوں، طارق بن زیاد نے کنارے پر اتر کر اپنی تمام کشتیوں کو آگ لگا دی تاکہ ان کے یا ان کے کسی فوجی کے دل میں فتح سے پہلے واپسی کا خیال ہی نہ آئے۔ ناظرین، ان کے پاس صرف 7,000 سپاہی تھے، جن میں اکثریت بربر قبیلے کے سپاہی تھے، جبکہ ان کے سامنے بادشاہ روڈرک 40,000 کی فوج لے کر لڑنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ ناظرین، بظاہر روڈرک کی فتح یقینی نظر آ رہی تھی، مگر جب جنگ شروع ہوئی تو اسلامی لشکر کافر کی فوج پر قہر بن کر ٹوٹ پڑی اور عالم یہ تھا کہ اس شہر میں ہر طرف کافر فوجیوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ یہ دیکھ کر روڈرک جان بچا کر دوسرے شہر بھاگ گیا تاکہ اس کی جان بچ سکے، مگر طارق بن زیاد نے اس کا تعاقب کیا اور علاقوں کو فتح کرتے کرتے قرطبہ تک پہنچ گئے۔ ان کی فتح کے چرچے جب موسیٰ بن نصیر تک پہنچے تو انہوں نے حکومت اپنے بیٹے کو سونپی اور 18,000 کا مزید لشکر لے کر طارق بن زیاد کی مدد کے لیے اسپین پہنچ گئے۔ ادھر مروان بن عبد الملک کو جب ان واقعات کا پتہ چلا تو انہوں نے طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر دونوں کو طلب کر لیا۔ موسیٰ بن نصیر نے اسپین کی باغ ڈور اپنے دوسرے بیٹے کے سپرد کی اور طارق بن زیاد کو لے کے خلیفہ وقت کے پاس جانے کے لیے نکل پڑے۔ ان کا قافلہ ابھی راستے میں ہی تھا تو مروان بن عبد الملک کی طبیعت بگڑنا شروع ہو گئی اور بات جان پر بنائی تو خلیفہ کے بھائی سلمان بن عبد الملک نے موسیٰ بن نصیر کو خط لکھا کہ رفتار کو دھیما کر دو تاکہ مال غنیمت سے لدا یہ قافلہ اس کی حکومت کے وقت میں وہاں پہنچے، مگر انہوں نے رفتار تیز ہی رکھی اور مروان بن عبد الملک کی موت سے پہلے حاضر ہو گئے۔ مروان بن عبد الملک نے دونوں کو انعام و اکرام سے نوازا، مگر کچھ ہی دنوں بعد خلیفہ وقت کا انتقال ہو گیا اور ان کے بھائی حکومت میں آ گئے۔ دوستوں، اسی دور میں محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا تھا اور ادھر اسپین میں طارق بن زیاد نے فتوحات سمیٹی تھیں۔ سلیمان بن عبد الملک نے خلیفہ بنتے ہی ان تمام جرنیلوں کے خلاف قدم اٹھانے شروع کر دیے اور محمد بن قاسم جیسے فاتح کو شہید کر دیا اور موسیٰ بن نصیر پر مال غنیمت میں خرد برد کرنے کا الزام لگا کر ان سے بڑا جرمانہ وصول کیا گیا اور انہیں قید کر کے سخت دھوپ میں باندھ دیا گیا، اور صرف یہی نہیں بلکہ ان کے بیٹے کے سر کو قلم کر کے ان کی گود میں ڈال دیا گیا۔ ان سب حالات کے پیش نظر موسیٰ بن نصیر بھی اس جہاں سے رخصت ہو گئے۔ ان کی وفات کے بعد طارق بن زیاد کو مزید پابندیوں میں ڈال دیا گیا اور انہیں بالکل معزول کر دیا گیا۔ ناظرین، آخری ایام
طارق بن زیاد کے کیسے گزرے اس کے متعلق تاریخ بالکل خاموش ہے۔ بس حوالوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی وفات سے پہلے کا وقت انتہائی قسم پرسی میں گزرا اور آپ انتہائی جوانی کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انتقال کے وقت آپ کی عمر محض 37 سال بتائی جاتی ہے۔ دوستوں، تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں کا جتنا نقصان مسلمانوں نے کیا کافر بھی نہ کر سکے۔ اسی طرح طارق بن زیاد کا نام بھی تاریخ کا حصہ بن گیا۔ وہ تو اس دنیا سے چلے گئے، مگر اس دنیا کے نقشے پر جب تک اسپین کا نقشہ رہے گا، دنیا طارق بن زیاد کے کارنامے اور ان کی فتحوں کو یاد رکھے گی۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملیں گے آپ سے ایک نیکسٹ انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔